من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدق الله العظيم. کوئی شخص تھا اخنس ابن شریح، بڑا فصیح و بلیغ. وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر قسم کھا کر دعوی اسلام کیا کرتا اور مجلس سے اٹھ جاتا ہے تو فساد و شرارت و ایذا رسانی میں لگ جاتا ہے. یہ قرآن کا ہے. اس قسم کے واقعات کی قرآن نے بیان کیا ہے. صرف یہ نہیں کہ تہجد کی نماز دی، یہ سب اخلاقیات ہے. کوئی شخص اخنس ابن شریح بڑا فصیح و بلیغ، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر قسمیں کھا کر دعوی اسلام کیا کرتا اور مجلس سے اٹھ جاتا تو فساد اور شرارت و ایذا رسانی خلق میں لگ جاتا. اس کا کام یہ تھا کہ لوگوں کو تکلیف دو. معلومات کی زباندانی بھی کوئی چیز نہیں. فصاحت و بلاغت کا دوسری زبان سے، فصاحت و بلاغت کا دوسری زبان سے، اور خوف و خشیہ کا تعلق قلب سے. کوئی عالم مقابلے جانتے تھے مولانا بخشی کے تھے، مولانا محمد علی صاحب بہت عمدہ لکھتے تھے، اپنے احوال لکھتے تھے، بہت اچھے، بہت زیادہ خوشی ہوتی تھی. ایک صاحب نے ویسے ہی لکھا تو مجھ سے کہا کہ کچھ فرق سمجھتے ہو دونوں میں کیا ہے؟ ہاں، اس میں تکلف معلوم ہوتا ہے. ان کی عبارت خلوص، جو کچھ لکھتے ہیں جو قلب میں ہے وہی زبان پر وہی قلم، ان میں وہ بات نہیں معلوم. بہت خوش ہوئی. ابھی اس پر کیا ہوگا؟ بہت خوش فرماتے تھے کہ یہ جگہ زبان کی درستگی کی نہیں ہے، قلب کی درستگی. ان کا لکھا ہوا مجھے بات نہیں ہوتا، ان کے لکھنے میں مجھے بھی تکلف معلوم ہوتا ہے. مقصود زبان کی درستگی نہیں ہے، قلب کی درستگی. یہ خانقاہ ہے، یہ قرآن یہ قلوب میں مرض، یہ قلوب میں مرض، اس کی اصلاح کرتے ہیں. اس منافق کے باب میں فرماتے ہیں اور بعض آدمی، یہ تو شان نزول ہے اب ترجمہ ہے، اور بعض آدمی ایسا بھی ہے کہ آپ کو اس کی گفتگو جو محض دنیاوی غرض سے ہوتی ہے کہ اظہار اسلام سے مسلمانوں کی طرح قرب و قبول کے ساتھ رہوں گا، جب اچھی بات کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ قریبی قریب میں جگہ ملے گی. قریب خصوصیت اس کی فصاحت اور بلاغت کی وجہ سے مزادار معلوم ہوتی ہے. اس کی بات
اور وہ اپنا اعتبار بڑھانے کو اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے، اپنے دل کی سچائی پر گواہ بناتا ہے، اپنے دل کی سچائی پر، حالانکہ بالکل جھوٹا ہے۔ یہ قرآن کا ہے، اس کا بھی بیان ہے، حالانکہ بالکل جھوٹا ہے، کیونکہ واقع میں وہ آپ کی مخالفت میں نہایت شدید ہے۔ جتنی بات آپ کے سامنے کرتا ہے تاکہ آپ مسلمان سمجھیں اور اپنا خود عطا فرمائیں، اس لیے کرتا ہے، اور آپ کی مخالفت میں حالانکہ بہت شدید ہے، اور جس طرح آپ کا مخالف ہے اسی طرح اور مسلمانوں کو بھی ایذا پہنچاتا ہے، ان کی عادت ہوتی ہے، اسے نہیں کرتا ہے۔ چنانچہ جب آپ کی مجلس سے پیٹ پھیرتا ہے تو اس دوڑ دھوپ میں پھرتا رہتا ہے کہ شہر میں کوئی فساد کرے، ان کی طبیعت ہی ہے۔ حضرت مولانا شاہ صلی اللہ علیہ فرماتے تھے فساد سلطنت ہے اور اہل فساد اہل سلطنت ہے، ان کی حکومت چل رہی ہے، فسادیوں کی، فسادیوں کی حکومت ہے، جس کے اندر جتنا بڑا فساد اتنا ہی بڑا قرآن نے سب بیان کیا۔ اس دوڑ دھوپ میں رہتا ہے اس شہر میں کوئی فساد کرے اور کسی کی کھیت اور مواشی کو طلب کر دے، چوپاؤں کو مار دینا ہے، مویشی چنانچہ ایک مسلمان کا اس طرح نقصان کر دیا۔ وہ منافق ایسا تھا، ایک نے ان کی جائیداد کو طلب کر دیا، مویشی کو مار ڈالا۔ اور اللہ تعالیٰ فساد کی باتوں کو پسند نہیں کرتے۔ کل جو میں نے مضمون سنایا تھا یہی تھا، مسائل جس کے مناسبت سے مجھے یاد ہے کہ یہ آئے بھی اسی مناسبت ہے، وہ بھی حضرت سے سنی، یہ بھی حضرت سے سنی، اور اللہ تعالیٰ فساد کی باتوں کو پسند نہیں فرماتے، اور اس مخالفت و ایذا کے ساتھ مغرور اس درجہ ہے، دیکھیے غرور بھی ہے، فساد بھی کرتا ہے اور کہلانا چاہتا ہے کہ میں بہت بڑا مسلم ہوں، صالح، اور مخالفت و ایذا کے ساتھ مغرور اس درجہ ہے کہ جب اس سے کوئی کہتا ہے کہ خدا سے ڈر تو اور زیادہ آمادہ کر دیتا ہے اس کو غرور گناہ پر، اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو کہا جاتا ہے بھائی فساد نہ کرو، اس کی وجہ سے متاثر نہیں ہوتا بلکہ اور اس کا غرور اور فکر بڑھ جاتے ہیں، خدا کرے۔ تو ایسے شخص کی کافی سزا ہے جہنم، یاد کرو، جو چیز کرنا کرو، تو ایسے شخص کی کافی سزا ہے جہنم، اور وہ برا سزا ہے۔ اور بعض آدمی ایسے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے بدلے میں اپنی جان بھی بیچ ڈالتے ہیں، بالو ایسے ہیں، بال ایسے بھی، اور بعض آدمی ایسے بھی ہیں کہ اللہ کی رضا جوئی کے بدلے میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے ہاتھ پر نہایت مہربان ہے۔ یہ شرار میں صالحین بھی ہوتے ہیں، دنیا کبھی خالی نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے اتنی دور تک، لیکن ایک جملہ دیکھیں معلوم سب ایسے نہیں، شرار الناس یہ صالحین ہیں، ورنہ کوئی صادقین پر کیسے عمل ہوتا؟ صالحین اگر نہ رہے، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کے لیے صالحین کا ہونا ضروری، سارے انہیں قیامت تک عالم میں صالحین کا وجود ہوگا۔ بہت لکھا آخر آیت کا آخری حصہ ہے جس میں مومن و مخلص کا یہ حال بیان کیا ہے، وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے جان کی بھی بالی لگا دیتے ہیں۔ اب بھی اللہ کی رضا، اللہ کی رضا کے لیے سفر ہے، خرچ ہے، یہ سب چیزیں اللہ کو بہت پسند ہے۔ آج کا آخری حصہ میں جس میں مومن و مخلص کا یہ حال بیان کیا ہے، وہ اللہ کی رضا جوئی کرنے کے لیے اپنے جان کی بھی بالی لگا دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو انہی میں سے کر دے، کوئی مشکل نہیں ہوتا ارادہ کرنے والا۔ یہ ان مخلص صحابہ کرام کی شان میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے بے مثال قربانیاں اللہ کی راہ میں پیش کی۔
مسند حاکم ابن جریر مسند حاکم وغیرہ میں بسند صحیح منقول ہے کہ یہ آیت حضرت صہیب رومی کے اس واقعے میں نازل ہوئی ہے جب کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں کفار قریش کی ایک جماعت نے راستہ روک لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت صہیب رومی اپنی سواری سے اتر کر کھڑے ہو گئے اور ان کی ترکش میں جتنے تیر تھے سب نکال دیے اور قریش کی جماعت سے خطاب کیا کہ اے قبیل قریش، تم سب جانتے ہو کہ میں تیر اندازی میں تم جانتے ہو تیر اندازی میں تم سب سے زیادہ ماہر ہوں۔ میرا تیر کبھی خطا نہیں کرتا۔ یہ ڈرایا ہم کو گھیر لیے ہو، معلوم ہے کیا کرو گے۔ اور اب میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ تم میرے پاس اس وقت تک نہ پہنچ سکو گے جب تک میرے سرکش میں ایک تیر بھی باقی ہے، اور تیروں کے بعد میں تلوار سے کام لوں گا۔ یہ بھی ہے نہیں کہ سپر انداز ہو گیا، آؤ اس کی بھی ضرورت ہے۔ یہ لو بالسلام مالا بالقرآن، بات چیزیں سلام سے ٹھیک ہوتی ہیں جو قرآن سے نہیں ٹھیک ہوتی، بہت مشہور۔ یہ لو بالسلام مالا بالقرآن، قرآن سے جو چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی سلام کی ضرورت۔ ہمارے بہت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن کو نازل کیا اسے لوہے کو بھی کیا، وہ انزلنا الحدید ہے نا، ہاں جیسے نزول کا تعلق قرآن سے ہے وہ اسی طرح حدیث سے بھی ہے۔ معلوم ہے کہ قرآن کے ساتھ حدیث کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے تلوار سے کام لوں گا جب تک مجھ میں دم رہے گا، پھر جو تم چاہو کر لینا، جب تک یہ چلاتا رہوں گا۔ اور اگر تم نفع کا سودا چاہتے ہو تو میں تمہیں اپنے مال کا پتہ دیتا ہوں جو مکہ مکرمہ میں رکھا ہے۔ دیکھیے جان دے کر کے، مال دے کر کے جان بچا لو، اور جان دے کے ایمان بچا لو۔ حدیث ہے، شاہ سعود نے یہ کہیں پڑھا تھا، ہم لوگ تھے فتح پور میں، دادا نے کہا دیکھو بادشاہ نے یہ پڑھی ہے، خوش ہوئے، مال دے کر کے جان بچا لو اور جان دے کے ایمان بچا لو جو مکہ مکرمہ میں رکھا ہے۔ تم وہ مال لے لو اور میرا راستہ چھوڑ دو۔ اس پر قریش کی جماعت آدھی ہوئی، حضرت صہیب رومی نے صحیح سالم حضرت خدمت میں پہنچ کر واقعہ سنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا رب تمہارا بیوپار نفع بخشا ہے، تمہاری تجارت بیوپار تمہاری بے نفع بخشے، ٹھیک ہے مال دے کر جان بچا لیا، آگے ہمارے یہاں بہت اچھا ہوا۔ یہ بھی ہے سبق کی بات، قرآن کہہ رہا ہے جان بھی بچانا، ایمان کا بچانا، سب یہی ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حفاظت کرو۔ اسی واقعے میں آیت مذکورہ کے نزول نے اس کلام کی تصدیق کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک گیا تھا۔ بارہ مفسرین نے کچھ دوسرے اہم ایسی واقعات کو آج کا انسان نے نزول بتایا، اور بھی تفسیر تو ہوتے ہیں، یہ حضرت نے سنایا۔ تو اصل میں یہ مجھے یاد آیا تھا جب سنا چکے حضرت کہ ایک سب کھا لیں گے، تبھی وہ بھی اشارے میں کہا حضرت رات سب کچھ یہی میں کیا ہوں، مویشی قدر کیا ہے، دل جلایا ہے، بڑا حضرت کی کرامت آئی ہوئی ہے کہ رات ہی انہوں نے کھڑے کر دیا، شریف آدمی بڑے ہیں، کہا کہ رات میں نے یہی سب کیا ہے، مویشیوں کو قتل کیا ہے، کھیتوں میں آگ لگایا ہے۔ حضرت یہ بھی یاد ان سب چیزوں میں بھی ابتلا ہو سکتا ہے، اس سے تو بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ظاہری گناہ ہے، کبر کے، فساد کے، اس سے ہم سبھی کو بچنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک ٹوٹا ہے، اذا فسدت جسد کل، جب وہ پھانسی آتا ہے تمام بدن پھانسی آتا ہے۔ یا سر یہ فساد دور کرنا ان آیات سے ہوگا۔ جو فساد کو پسند کیا اللہ کو پسند کیا، قرآن میں بیان ہے اذا صلح صلح جسد، جب وہ صالح ہو جاتا ہے سارا بدن صالح،
آج فساد قلبی کا دور رہا ہے. فساد کینہ کبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا بنیہ اے میرے لڑکے اگر تم کر سکو ایسا کہ صبح کرو اس حال میں کہ تمہارے دل میں کسی کی طرف سے کینہ نہ ہو تو کر دو. شام کرو اس حال میں کہ تمہاری طرف سے کسی کینہ نہ ہو تمہارے دل میں کر دو. ذالک سنت یہ میری سنت اور جو میری سنت کے ساتھ چلے گا وہ جنت میں میرے ساتھ اپنے دل کو صاف کرنا اللہ کے ذکر سے اللہ کے اطاعت سے اللہ کے فضل سب کا مقصد یہی ہے. نبی کے آنے کا بھی مقصد یہی ہے. جو فساد پھیلا ہوا تھا پورے عالم میں فساد رحمت للعالمین بنائی گئی. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ مہینہ وہی ہے رحمت للعالمین. جو فسادات ہیں عالم جل رہا ہے برس کر بجھائیے. عالم جل رہا ہے رحمت کا ابر بن کے جہاں بھرنے چاہیے. تمہارا محمد ہے رحمت کا ابر بن کے جہاں بھرنے چاہیے. عالم یہ جل رہا ہے برس کر بجھائیے. تو آگے بہت سے اشعار ہیں پھر کے نبی کا اس آیت سے اس آیت کا جوڑ تھا کہ بڑی جلدی نہیں لیتی آئے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صلاح قلب عطا فرمائے. الا ان للہ فی ارضی آواز آگاہ ہو جاؤ. اللہ تبدیل کے لیے اللہ آگاہ ہو جاؤ. اللہ کے لیے اللہ کی زمین میں کوئی برتن ہے. برتن وہی ہے. برتن کون ہے؟ کوئی بدلا سکتا تھا؟ سادھو نہیں بدلا سکتے. اللہ کے کوئی برتن ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھلانے کا انداز تھا. کیسے کیسے بھول دیتے صحابہ کے اندر ان علوم و معارف کو, ان ملکات, ان جذبات کو ڈالتے. زبردست انداز یہ بھی ہے. زبردست انداز. اللہ آگاہ ہو گیا. اللہ کے اس کے زمین میں کوئی برتن عوامی برتن وہی قلوب اللہ کے برتن. اس کو صاف کرنے کی کوشش ہوتی ہے. یہی صاف ہی کر کے لے آیا ہوگا بس. اگر اس میں کوئی چیز پیچھے ہم کو قلب ایسی صاف شفاف جیسے گلاس ہے. یہ گلاس قلب اور یہ اس کی ماتم اللہ کے لیے اس کی زمین میں کیا شاید تو میں نے علی گڑھ میں پڑھا. محاورہ سامنے بیٹھے جلدی چیپ جاؤ سب اللہ کی عرض آواز. اللہ کی زمین میں برتن ہے. تو کون بتلانے والا کون برتن ہے؟ صحابہ کے ذہن میں بھی نہیں آتا. لیکن وہی بتا سکتا ہے. اپنی مثال کی توجیہ اور توجیہ نبی کر سکتا ہے, دوسرا نہیں کر سکتا. وہی القلوب. وہ قلوب کیا ہے؟ اللہ کے برتن. جب عام برتنوں کو صفائی کا اہتمام کیا جاتا ہے تو جو اللہ کا برتن ہے اس کی صفائی کا اہتمام ہو جائے گا. دل میں جہاں رہو دور ہو جائے گا. یہاں نہیں ہو تو وہاں دور ہو. وہی قلوب وہ احب الاوانی اصفاہا و اسلم و ارم. بہترین یہ بھی برتن ہے. یہ کیسے برتن؟ گندے برتن ایسا سے اصفاہا صاف ستھرے ہوں. من الذنوب گناہوں سے پاک صاف. اشارے کرتا ہے جس اتنی اصفاہ بات وضو نہیں کرتی. اصفاہ صاف ستھرے. من الذنوب گناہوں سے پاک صاف. اس میں شرک نہ ہو, کفر نہ ہو, ریا نہ ہو, حسد نہ ہو, کبر نہ ہو. یہ سب گندگیاں ہیں.
شر کی برا قلوب کو پاک صاف کرے. دوسری بات کیا ہے صفت اسلم اور دین میں مضبوطی. اسلم فرمانے سختی مضبوطی دین میں مضبوطی. یہ نہیں کہ کوئی تحریر آئی بس دوڑے چلے جا رہے. ہمارے اکابر نے جس طریقے پر تم کو رکھا اسی پر رہو. اسلم فرمایا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عجائز کے دین کو اختیار کرو بوڑھی عورتوں کی کیونکہ وہ بڑی پختہ ہوتی ہے. عجائز صلی اللہ علیہ وسلم نے عجائز بوڑھی عورتوں نے دی کیونکہ یہ لوگ بڑی پختہ ہوتی ہے. اسلم کیسے ہوتا ہے نرمی دین میں. دین کے معاملے میں نرمی محمود نہیں ہے. اپنے معاملے میں نرمی کرے تو محمود ہے. کو دے ہر ہوا کے ساتھ دور کرنا ہے. کبھی وہ ہو رہا ہے کبھی شفیع ہو رہا ہے کوئی شفیع ہو رہا ہے. ہمارے سب اکابر موجود ہیں کتابیں موجود ہیں. وہ جس راستے پر سینکڑوں سال سے کوئی اسمبلی والی چیز دیکھے چلے گا کیونکہ سختی نہیں سلامت نہیں مضبوطی نہیں. جو چاہتا ہے اپنے سے موڑ لیتا ہے. السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ محبوب برتن وہ ہے جو گناہوں کے پاک ہو. محبوب دل وہ ہے جو گناہوں کے پاک ہو اور اپنے دین پر مضبوط ہو. دین پر مضبوطی سے قائم رہے گا ورنہ سے بات کر رہے گا. اور تیسری چیز ارق و حال ہے اور رفیق القلب وہ قلب اللہ کو پسند رفیق الاخوان شاعر لکھتا الاخوان بھائیوں پر رفیق. یہ ہے مومن کی صفت. اللہ ہم سب کو توفیق. اسواہا صاف ستھرا ہو ظاہری گناہ سے ہے باطن اظہار ہمدردی اور خارجی چیزیں ہونی چاہیے. یہ دوسری چیز یہ ہے کہ دین میں مضبوطی ہے. تیسری چیز ہے کہ بھائیوں پر بھی رقت کا معاملہ کرتا ہوں. معاملہ نرمی کا معاملہ سختی نہیں. نرمی اختیار کرنا. نرمی کو موقع نہیں ہوگا اگر تم نے کہیں نرمی کر سختی کو موقع وہ ارق وہاں الاخوان بھائیوں پر نرمی لطف مہربانی پورا ایک ایک حدیث میں حضور نے پورے قریب کو جمع کر دیا. وہی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اونچی تو جوام قریب جامع کلمات دے کے بھیجا گیا. ہر حدیث ایسی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ پوری زندگی کے راستے پر چلنے کے لیے کافی تیار. یہ بھی انہیں میں سے ایسی بات ہے. ماں صاحب نے بیان کیا اور مذہبی روم میں گیا تھا وہاں عاقفہ ہوا سب لوگ تھے. میں اسی میں بیان کیا مگر بائٹوں میں ابھی پرسوں کو کہہ رہا تھا کہ حدیث کے علماء نے بہت بدل دیا وہاں کے بائٹوں اندر آ گیا. اللہ ان للہ کیا کیا ہوتا ہے حدود سمجھانے کا انداز اپنے لوگوں کو. اللہ آگاہ ہو جاؤ. اللہ ان للہ فی الارض اوانی غیر القلوب واحب القلوب احب الاوانی اسفاها اسلمها ورفعها على الاخوان. بھائیوں پر جو وضو کی دوبارہ نہیں ہے الاخوان اشارے کر رہا ہے. اسفاها من الذنوب گناہوں سے پاک. اسلمها على الدین ورفعها على الاخوان. اللہ تعالیٰ سب کو دین کو ثابت کرے. حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان آپ کے لوگ جاتے تھے چلے بھائی ابھی داؤد شروع ہونے والی ہے رک جاؤ. علماء کو روک لیتے تھے کیا بس یہ حدیث کا باتیں تھے. یہ سب کچھ لے سینے میں پڑھو پڑا حدیث پڑھو سب کا ایک انداز ہے. پھر وہاں شاہ رسول اللہ تھا کبھی یہ شاہ فضل الرحمان صاحب سے بڑی مناسبت تھی. بہت کہاں میں مرتبہ سنا رہا کرتے ہی رہتے
چاہے تاریخ صاحب ہو، چاہے وہاں دنیا ہو، چاہے وہاں دامن خان نے بھی یہی سب کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب صحیح طریقے سمجھنے اور چلنے کی توفیق دے۔ ہمارا کام اسی لیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں، اللہ خیانت نہ ہو، کمی نہ ہو، دعا کیجیے۔ آپ حضرات تشریف آتے ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے۔ کل ہم لوگ کہہ رہے تھے کئی آدمی، آپ حضرات کئی طالبین آ جاتے ہیں، ہم لوگ کے لیے خوشی کی بات ہے۔ یہ نہ سوچے گا کہ مولانا بھائی کچھ گھبرا دے گا، بہت خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جائے گا۔ اللهم صل على ربنا على اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت دے اور اپنے طریق کی فہم اور سمجھ عطا فرمائے اور اس کے سلوک کی توفیق محمد فرمائے۔ اللہ اپنی رضا سے، اپنی خوشنودی سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائے۔ یا اللہ ہماری جو کوتاہیاں، یا اللہ ان کوتاہیوں کو معاف فرمائیے اور اللہ تعالیٰ نیکیوں کی زیادہ سے زیادہ توفیق محمد فرمائے۔ ظاہری اور باطنی اپنی اصلاح کے لیے فکر پیدا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے یہاں اس حال میں ہم کو لے جائیں کہ آپ راضی ہیں، آپ کی رضا اور خوشنودی کے ساتھ ہمارا آپ کے دربار میں داخلہ اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگین شاہ بسم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ماں محمد صاحب، ماں صاحب برابر یہاں تشریف لائے۔ یہی باتیں وہ لوگ بھی بیان کرتے ہیں جس کی میں نقصانی کرتا ہوں۔ اللہ اس کو قبول فرمائے، اس کے اندر اصلیت، اس کے اندر روحانیت، اس کے اندر حقیقت پیدا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سیدنا النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جائیں گے ٹھیک ہے۔